بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن عبد الخطاب رضی اللہ عنہ نے روم سے لڑنے کے لیے ایک فوجی دستہ روانہ کیا۔ اس دستے میں ایک نوجوان صحابی عبداللہ بن حذافہ بن قیس بھی تھے۔ مسلمانوں اور کیسر کی فوج کے درمیان لڑائی نے طول پکڑا۔ کیسر مسلمانوں کی بہادر اور ثابت قدمی پر حیران ہوا اور حکم دیا کہ مسلمانوں کا کوئی جنگی قیدی ہو تو حاضر کیا جائے۔ عبداللہ بن حذافہ کو لا کر حاضر کیا گیا، جن کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ کیسر نے ان سے بات چیت کی تو ان کی ذہانت سے حیران رہ گیا۔ دونوں کے درمیان یہ مکالمہ ہوا، کیسر نصرانیت قبول کر لے تمہیں رہا کر دوں گا۔ عبداللہ نہیں، قبول نہیں کروں گا۔ کیسر نصرانیت قبول کر لے آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا۔ عبداللہ نہیں، کیسر نصرانیت قبول کر لے آدھی سلطنت دوں گا اور تمہیں حکمرانی میں شریک کروں گا۔ عبداللہ نہیں، اللہ کی قسم اگر تم مجھے اپنی پوری مملکت، اپنے آباء و اجداد کی مملکت، عرب و عجم کی حکومتیں بھی دے دو تو میں پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین سے منہ نہیں موڑوں گا۔ کیسر غضبناک ہوا اور کہا تجھے قتل کر دوں گا۔ عبداللہ مجھے قتل کر دے۔ کیسر نے حکم دیا کہ ان کو ایک ستون پر لٹکا کر ان کے آس پاس تیروں کی بارش کی جائے ڈرانے کے لیے، پھر اس کو عیسائیت قبول کرنے یا موت کو گلے لگانے میں سے ایک بات کا اختیار دیا جائے۔ جب کیسر نے دیکھا کہ اس سے بھی بات نہیں بنی اور وہ کسی حال میں بھی اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو حکم دیا کہ اس کو قید میں ڈال دو اور کھانا پینا بند کر دو۔ عبداللہ کو کھانا پینا نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ پیاس اور بھوک سے موت کے قریب ہو گئے تو کیسر کے حکم سے شراب اور خنزیر کا گوشت ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب عبداللہ نے یہ دیکھا تو کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ میں وہ مضطر پریشان حال ہوں جس کے لیے یہ حلال ہے، مگر میں کفار کو خوش کرنا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر کھانے کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ یہ بات کیسر کو بتائی گئی تو اس نے عبداللہ کے لیے بہترین کھانا لانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ایک حسین و جمیل لڑکی کو ان کے پاس بھیجا گیا کہ ان کو چھیڑے اور فحاشی کا مظاہرہ کرے۔ اس لڑکی نے بہت کوششیں کی مگر عبداللہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ جب لڑکی نے یہ دیکھا تو غصے سے باہر چلی آئی اور کہا تم نے مجھے کیسے آدمی کے پاس بھیجا؟ میں سمجھ نہ سکی کہ وہ انسان ہے یا پتھر۔ اللہ کی قسم اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ میں مذکر ہوں یا مؤنث۔ جب کیسر کا ہر حربہ ناکام ہوا اور وہ عبداللہ کے بارے میں مایوس ہوا تو ایک پتیل کی دیگ منگوائی اور اس میں تیل ڈال کر خوب گرم کیا اور عبداللہ کو اس دیگ کے سامنے لایا اور ایک دوسرے مسلمان قیدی کو زنجیروں سے باندھ کر لایا گیا اور ان کو اٹھا کر اس ابلتے تیل میں ڈال دیا گیا، جن کی ایک چیخ نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ہڈیاں الگ ہو گئی اور تیل کے اوپر تہنے لگی۔ عبداللہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ عبداللہ ایک بار پھر کیسر عبداللہ کی طرف متوجہ ہوا اور نصرانیت قبول کرنے اور اسلام چھوڑنے کی پیشکش کر دی، مگر عبداللہ نے انکار کر دیا۔
कैसर गुस्से से पागल होने लगा और हुक्म दिया कि इस देग में मौजूद तेल उठाकर अब्दुल्ला के सर पर डाल दिया जाए। जब कैसर के कारंदों ने देग खींचकर अब्दुल्ला के करीब की और इसकी तपिश को अब्दुल्ला ने महसूस किया तो वो रोने लगे। आपकी इन खुश नसीब आँखों से आंसू टपकने लगे, जिन आँखों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर देखा था। ये देखकर कैसर खुशी से झूमने लगा और कहा, ईसाईयत बन जाओ, माफ कर दूंगा। अब्दुल्ला ने कहा, नहीं कैसर, तो फिर रोया क्यों? अब्दुल्ला, अल्लाह की कसम, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी एक ही जान है जो इस देग में डाली जाएगी। मेरी ये तमन्ना है कि मेरे सर के बालों के बराबर जाने हो और वो एक एक करके अल्लाह की राह में निकले। ये सुनकर कैसर ने मायूसी के आलम में अब्दुल्ला से कहा, क्या ये मुमकिन है कि तुम मेरे सर को बोसा दो और मैं तुम्हें रहा कर दूं? अब्दुल्ला, अगर मेरे साथ तमाम मुसलमान कैदियों को रिहा करते हो तो मैं तेरे सर को बोसा देने के लिए तैयार हूँ। कैसर, ठीक है। अब्दुल्ला ने अपने साथ दूसरे मुसलमानों को रहा करने के लिए इस काफिर के सर को बोसा दिया और सारे मुसलमान रिहा कर दिए गए। जब वापिस उमर बिन अब्दुल खित्ताब के पास पहुंच गए और आपको वाक़या बताया गया तो उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा के सर को बोसा देना हर मुसलमान पर इनका हक है, और खुद उठे और अब्दुल्ला के सर को बोसा दिया। रजी अल्लाह अन्हुम हमारी औलादें ये तो जानती हैं कि सुपरमैन, आयरन मैन, बैटमैन ये हीरो हैं जो कि ख्याली हैं, और असल हीरो कौन और कैसे होते हैं ये नहीं इल्म। हयात सहाबा, अल्लाह सबको इल्म दीन सीखने और सिखाने की तौफीक अता करें, आमीन। Thanks for watching my video. Please subscribe Hikayat Haq.